اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں کتابیں دی تاکہ وہ حق کو کھول کر انسانیت تک بیان کر دیں. صحیح. جب کبھی بھی امتیں اپنے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتی ہیں، وہ تعلیمات جو پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے بتائی ہوتی ہیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر الٹیمیٹ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ امتیں اپنے بڑوں کو جو انہوں نے خود کھڑے کیے ہوتے ہیں ان کو اپنا پیشوا بنا لیتی ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ نے تو پیشوا آسمانوں سے پیغمبر کو بنا کر بھیجا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی میں ہمیشہ سے پیغمبر ہوتے ہیں. ان پہ جو تعلیمات نازل ہوئی ہیں ان کو فالو کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ان کو چھوڑ دیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. تو مختصر یہ کہ انبیاء کرام کی تعلیمات سے روح گردانی کرنے کی وجہ سے یہ ہمیں دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. ان پرنسپل ظاہر ہے لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے. وہ اپنے جو فرقہ وارانہ عقائد اور نظریات صدیوں سے ان کے چل رہے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ پیغمبر سے دوری کی وجہ سے آئے، انہی کو وہ لے کے چل رہے ہیں. اس کی وجہ سے گمراہ ہو چکی ہے اکثریت. کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کی قوم بتوں کی پرستش کرتی تھی. پھر صرف 78 لوگ ان پر ایمان لے کر آئے، باقی سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے. ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ 78 جو مسلمان ہیں ان کی پوری نسل ہمیشہ کے لیے مسلمان ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. کچھ عرصے کے بعد پھر گمراہیاں آنا شروع ہو گئیں، پھر 2 پارٹیاں بن گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو مبعوث کیا. یہ مسلسل سلسلہ جاری رہتا ہے. پیغمبر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے ماننے والوں میں آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، وحی کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت لیڈر ایک ہوتا ہے، اختلاف آئے بھی تو وہ اس لیڈرشپ کے روب کی وجہ سے دب جاتا ہے، لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے. لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد جو عام لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان میں کوئی بھی لیڈر پیغمبر نہیں ہوتا، لہٰذا کچھ لوگ ایک لیڈر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، کچھ دوسرے کے ساتھ. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد کسی ایک شخصیت کے اوپر پوری امت اکٹھی ہو جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ پیغمبر کی شان ہے کہ جسے وحی کی تائید حاصل ہے کہ اس کے اوپر امت اکٹھی ہو جائے. امت نے اب اکٹھا ہونا ہے نا، تو وہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر اکٹھی ہو. باقی جو فروعی معاملات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، جو شروع میں سنی شیعہ کنفلکٹ بھی بیسیکلی تو ایک پولیٹیکل اختلاف تھا نا، جو بعد میں عقیدے کا اختلاف بن گیا، دونوں طرف سختیاں آ گئیں. ہم سنی شیعہ دونوں فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ان تمام غلطیوں کے باوجود جو دونوں فرقوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، دونوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے قرآن کو چھوڑا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. المستدرک للحاکم میں آیا کہ کتاب اللہ اور سنت. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ الگ بات ہے کہ امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کو پکڑتے عقائد کے لیے اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرتے جس کا حکم تھا ہمیں. امت بالکل الٹ چلی اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے بھی جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا ہے اس میں ایک شعر ہے ان کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یعنی ہمارے جو بڑے تھے صحابہ اہل بیت، وہ قرآن کو پکڑ کے دنیا کے امام بن گئے، اور امت نے قرآن کو پس پش ڈالا، قرآن کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ خاری ان کا مقدر ہو. صحیح.